سورہ حجرات قرآن مجید کا 49واں سورہ، اور وہ آیت جو میں نے سرنامہ کلام میں تلاوت کی ہے اس کا نشان ہے 13۔ یا ایھا الناس ضروری تھا چونکہ ایصال ثواب کی مجلس تھی۔ یا ایھا الناس، اے 100% انسانوں، سب انا خلقناکم من ذکر و انثی، تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے خلق کیا، وجعلناکم شعوبا وقبائل، اور ہم نے تمہیں قوموں میں اور قبیلوں میں تقسیم کیا، لتعارفوا، تاکہ قوموں اور قبیلوں کی زبانیں الگ الگ ہوں اور تم پہچانے جاؤ، ایک دوسرے کو پہچانو۔ یہ کسی قوم میں پیدا ہونا فضیلت کی دلیل نہیں ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں عزت والا وہ ہے جو متقی ہے، بس اللہ کے نزدیک عزت کا بیان فقط تقویٰ ہے، ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا ہوئے۔ اچھا متقی جانتے ہو کسے کہتے ہیں؟ بھائی ضروری تو ہے کہ آپ سمجھ لیں، انسان اپنے آپ کو اللہ کی اطاعت کے مزاج میں ڈھال لے، وہ ہے متقی۔ یہ میں نے تقوی کا اتنا مشکل لفظ تھا، اتنا آسان ترجمہ کیا کہ بچہ بھی سمجھ لے۔ اطاعت کے مزاج میں اپنے آپ کو ڈھال لو، یہ ہے تقوی۔ ٹھیک، آیت آ گئی، نماز پڑھو، پڑھ لی، آیت آ گئی، روزہ رکھو، رکھ لیا، آیت آ گئی، آرام سے سننا، اس لیے کہ اب یہاں سے میں آگے جاؤں گا بہت تیزی کے ساتھ، یہاں سے گزروں گا میں۔ اچھا بھائی حج کرو، آیت آ گئی، حکم آ گیا، حج کر لیا، متقی۔ اور جو آیت کے آنے کے بعد انکار کرتے، نہ نماز پڑھے، نہ روزہ رکھے، نہ حج کرے، نہ ولایت آل محمد کو قبول کرے، وہ نافرمان ہے۔ باقی تو توجہ رکھنا، تقویٰ حکم کی اطاعت، ٹھیک، نافرمانی بغاوت، دو مرے آسانی سے سر ہو گئے نا۔ حکم آ گیا، میں نے مان لیا، میں متقی ہوں، اور نعوذ باللہ اگر میں انکار کر دوں، باقی دو ایک تیسری قسم بھی ہے، اور اسی تیسری قسم کو انٹروڈیوس کر کے تم سے اجازت لے لوں گا کہ بھائی ابھی حکم آ گیا، میں نے مان لیا۔ ایک وہ تھا جس نے نہیں مانا، تو جس نے نہیں مانا وہ باغی ہو گیا، جس نے مان لیا وہ متقی ہو گیا۔ ایک قسم وہ ہے کہ ابھی حکم آیا نہیں، ٹھیک کر دیا۔ تم سوچو گے نا کیا کوئی ایسا بھی ہوگا؟ کیا کوئی ایسا بھی ہوگا؟ بھائی حکم ہے قرآن میں کہ میرے رسول کی مدد کرو، اب آیت کے آنے کے بعد جو مدد کرے وہ متقی ہے، اور اگر آیت کے آنے کے پہلے ابو طالب مدد کرتا رہے تو اس کے لیے کیا نہ ہو؟ میرے پاس لفظ نہیں ہے، میں کیسے سمجھاؤں؟ اچھا بھائی تو حکم آیا کہ میرے رسول کی مدد کرو، کرنے مدد کرو، اگر آیت کے آنے کے بعد مدد کرے متقی ہے، پہلے مدد کر دے اس کے لیے لفظ ہے احسان۔ جی اب 3 لفظ ہو گئے آپ کے پاس، تقویٰ، بغاوت، احسان۔ تقویٰ حکم کے آنے کے بعد عمل کرے، بغاوت حکم کے آنے کے بعد انکار کر دے، احسان ابھی حکم آیا نہیں کر دے۔ تو پوری تاریخ اسلام میں دو ہی تو ملے، دو ہی ملے، ابھی حکم نہیں آیا کہ مدد کرو، ابو طالب نے مدد کی، اور ابھی حکم نہیں آیا کہ اللہ کی راہ میں مال دو، خدیجہ نے دیا۔ یہاں تک آگے میرے ساتھ یہاں تک آگے، یعنی ابو طالب وہ ہے جس نے رسول کی سیاسی اور سماجی مدد کی، اور خدیجہ وہ ہے جس نے رسول کی معاشی مدد کی۔ ازواج مکرمات، رسول کی ساری ازواج میرے سر کا تاج، میری مائیں، ٹھیک ہے نا، لیکن فرق سمجھو خدیجہ میں، دوسری ازواج میں، جتنی بھی ازواج ہیں انہیں اسلام نے پالا ہے، اور خدیجہ نے اسلام کو پالا ہے۔ باتیں ہو گئی؟ اچھا بھائی تو اب عجیب بات ہے، یہ تو معاشی مدد تھی، یہ تو معاشی مدد تھی، اور سیاسی اور سماجی مدد کی ابو طالب نے۔ کچھ تمہیں یاد آیا؟ دیکھو بہت پڑھے لکھے ہو نا، تو ذرا بہت الگ طریقے سے بات کر رہا ہوں میں۔ جب رسول نے ذوالشیرہ کی دعوت میں اپنے کو نبی کہا نا کہ میں نبی ہوں، اللہ کی طرف سے آیا ہوں،
تو ایک مرتبہ ابو لہب نے ہاتھ اٹھایا رسول کو مارنے کے لیے. ہاں تاریخ ہے. اچھا تمہیں یقیناً برا لگ رہا ہوگا, بھائی تھا تو سگا چچا, تھا تو سگا چچا, ٹھیک ہے نا, تو چچا کا حق تو ہوتا ہے. جانتے تاریخ میں جملہ کیا ہے؟ اگر جملہ سن لو تو تمہارا لطف سماعت بڑھ جائے گا. کہنے لگے مجھے رسول مانو, پیغمبر نے کہا تھا, ٹھیک, اور اس میں خیر دنیا بھی ہے, خیر آخرت بھی ہے کوئی میری مدد کرنے والا. مشہور ذوالشیرہ کا واقعہ ہے. تو اس نے ہاتھ اٹھایا مارنے کے لیے, کہنے لگا تبن لک, نعوذ باللہ. اب میں ترجمہ تو کروں گا کیونکہ تاریخ کا واقعہ ہے. ابو لہب کا جملہ ہے تبن لک, بھتیجے, نام نہیں لوں گا رسول کا, بھتیجے تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے. لہٰذا جماعتنا, کیا اسی کام کے لیے ہمیں جمع کیا تھا؟ سن لیا تم نے؟ یہ تبن لک یاد رکھو. تبن کے معنی ہاتھ ٹوٹ جائے, تبن لک تو ہلاک ہو جائے, تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے. بس جیسے ہی اس نے ہاتھ اٹھایا ہے نا, ابو طالب نے ہاتھ اٹھایا. ابو طالب نے ہاتھ اٹھایا, کہنے لگے ابو لہب ہاتھ کو نیچے کر ورنہ تیرے ہاتھ کو توڑ دوں گا. اب تمہارے ذوق سماعت کے لیے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں. ابو لہب ہاتھ کو نیچے کر ورنہ میں تیرے ہاتھ کو توڑ دوں گا. اور اب اسی لہجے میں قرآن بولا تبت یدا ابی لہب وتب. ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں. اب مجھے نہیں معلوم کہ پہلے ابو طالب نے کہا یا پہلے قرآن نے. وہ حیدر گروپ کہاں بیٹھے ہوئے؟ اچھا بھائی, تب تو بہت وقت بھی نہیں رہا اور بہت کم وقت رہ گیا ہے اور اسی میں بات کو مکمل بھی کرنا ہے. تو اب تم نے سن لیا کہ ایک مرد اور ایک عورت سے ہم نے پیدا کیا ہے. تم نے ابو طالب کو بھی سمجھ لیا اور خدیجہ کو بھی سمجھ لیا, بات سمجھ لی. اچھا احسان تو ہو گیا, منع کرو گے؟ ابو طالب کا احسان حکم آنے سے پہلے مدد کر دی. خدیجہ کا احسان ابھی مال اللہ کی راہ میں تو آیت نہیں آئی, دے دیا, احسان تو ہو گیا. تب اللہ احسان تو رکھتا نہیں محمد پر. کہنے لگا ابو طالب کو بھی جزا دوں گا اور خدیجہ کو بھی جزا دوں گا. ابو طالب کو کل ایمان بیٹا دوں گا, دونوں کو بدلا دوں گا. ابو طالب کو کل ایمان بیٹا دوں گا, خدیجہ کو تطہیر والی بیٹی دوں گا, اور دونوں کو ایک گھر میں جمع کروں گا تاکہ میرے دین پر کسی